बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं बच्चों आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, आपको बहुत तरक्की दे। आप जो फ़ैसला करें वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो, और अगर कोई गलत फ़ैसला कर भी बैठें तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उसमें भी आपको नुकसान से बचाए और फ़ायदे में ही शामिल कर दे। वाह, ये वैसे अल्लाह की हिकमत है। यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर ऐसा होता है अगर इंसान सच्चा हो। ठीक है, चोट लगी हुई है, आप लोग देख भी रहे हैं। मैंने पट्टियाँ उतार दी थी जी रात को। पेन किलर मैं खाता नहीं हूँ और दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, बस ये पॉलीफैक्स लगा लिया है ज़ख्मों पे। जैसे भी हैं, जितने भी हैं, ख़त्म हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं ख़त्म होंगे तब भी ठीक है। अल्लाह की देन है, ये ज़िंदगी का असल है जो कि हिट होते रहते हैं। उसी के बाद फ़ायदा होता है, क्योंकि इंसान को अपनी हकीकत का अंदाज़ा होता है कि वो कितना हकीर है। 2 मिनट के अंदर उसके साथ क्या हो सकता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है और हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। गोल्ड की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा था, समझाया था, वैसे ही हुआ। रात की वीडियो इसीलिए बनाई थी कि पूरे हफ्ते की वीडियो थी और आज के दिन का कुछ बताना भी था कि देखें, मैंने आपको कहा था कि एशियन सेशन के अंदर ही फैसला काफ़ी हद तक नज़र आना शुरू हो जाएगा। एशियन सेशन में ये नीचे की तरफ चल पड़ी है, जबकि 2-3 दिन से ये ऊपर जा रही थी, क्योंकि अमेरिका एक तरह से बंद था। अमेरिकन ट्रेडर्स नहीं मौजूद थे, तो बस फिर याशी कर ली, जिस तरह की भी की, जैसी भी की। तो अभी गोल्ड जो है, आगे मैं आपको लेवल्स भी दूंगा, ये गोल्डन लेवल्स कहलाएंगे। गोल्डन लेवल्स से मुराद ये नहीं है, अल्लाह ना करे कि मैं कोई एक बड़ा अपने फ़ख्री अंदाज से कह रहा हूँ कि जी पत्थर पे लकीर वाले लेवल्स हैं, लेकिन ये गोल्डन लेवल्स बेटे इसलिए कह रहा हूँ कि यार ये लेवल्स जो हैं ये आपको एक डायरेक्शन ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। गलत साबित हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने ये 2 दिन ना कुछ वीडियोस भी देखी हैं, कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी हैं, तो उन लोगों से ख़ुद ही अपना नाम समझ जाएंगे वो लोग। एक दो तो मुझे बहुत पसंद आए, बड़े अच्छे लगे। उनकी वीडियोस जो थीं उसमें कोई समझदारी वाली बातें थी, और कुछ की तो मैंने देखी और फिर पिछली भी 2-4 देखी, तो मुझे ये लगा कि वो खुद से कंफ्यूज हैं, या वो खुद से कंफ्यूज नहीं हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हैं, चाहे किसी की पूरी भैंस मार दें। शर्म करें बच्चों जो कि ये बना रहे हैं। यूट्यूब आपको कुछ भी नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा $100, $200, $500, लाख, सवा लाख रुपए कोई चीज़ नहीं होती। किसी के बहुत ज़्यादा पैसों से मत खेलो, खुदा का वास्ता। नहीं समझ आती तो और माफ़ी तो मांग लो। सुबह ख़रीद लो, शाम बेच दो, शाम बेच दो, सुबह ख़रीद लो। 100% कैश में आ जाओ, 100% गोल्ड में आ जाओ। उसी दिन घंटे के बाद फिर बेच दो। यार ये क्या, मुझे नहीं समझ आ रही। नुकसान पे नुकसान लोगों का हो रहा है। नहीं ऐसा किया करें। नहीं आप श्योर तो ना बोला करें। श्योर तो खैर कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन यार एहतियात तो करवा दिया करो। पता नहीं आप एक ही जुमले के अंदर जो है वो ख़तरा पैदा कर देते हैं, जंगें करवा देते हैं, जंगें ख़त्म करवा देते हैं। लोग तो यार बेचारे को बार बार अभी घर आए हैं सोना लेके तो अभी बेचने भी चले जाएंगे यार। तो यार ना किया करो बेटा, ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें मत किया करो। खैर, गोल्ड 26-28 पर है, ठीक है। $34 का फ़र्क सुबह ही पैदा कर चुका है।
2656 پر اس نے ہائی لگایا ہے اور 2622 کا لو ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا ہوا ہی ہے کہ ہم سیلنگ کو ترجیح دیں گے، لیکن ایک بات اور بھی میں نے کہی تھی کہ یار یہ فزیکل گولڈ والے سیلنگ نہ سمجھیں یار، یہ تھوڑا سا یار آپ لوگ خود سے بھی عقل کر لیا کریں۔ سیلنگ سے مراد ہماری ہوتی ہے کہ ہم جو آن لائن ٹریڈنگ ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب سونا بیچنا ہوتا ہے تو وہ میں بیچنے کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہوں فزیکل گولڈ والوں کے لیے۔ سیلنگ جو ہے، سیلنگ سائڈ کا مطلب ہے کہ ہم ہر اوپر سے جا کے نیچے بیچیں گے، یعنی سیلنگ میں آئیں گے، سوری۔ اب آج گولڈ کو کبھی مت خریدیے گا، آج گولڈ کو نہیں خریدنا ہے، گولڈ کو سیٹل ہونے دیں۔ گولڈ 2-3 دن بڑا دھوکہ دیتا رہا ہے، اوپر چلا گیا تھا نا۔ ہم تو روزانہ کہتے تھے کہ یہ نیچے کی طرف ہی اس کو عمل کرنا چاہیے، نہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دھوکہ ہو اور نیچے سے ڈپ لگا کے اوپر چلا جائے، لیکن آپ کا خریدنا نہیں بنتا یار بچوں۔ دیکھیں، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نہیں خریدتے اور گولڈ اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ آپ کا نقصان نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اور اگر آپ نہیں خریدتے اور نیچے چلا جاتا ہے تو یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو جو ٹرینڈ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ 70 سے اوپر کلوزنگ نہیں دے گا تب تک میں تو اسے بولش نہیں مانتا۔ باقی دنیا مان رہی تھی، بہت زیادہ مان رہی تھی، میں نہیں مان رہا تھا، اور وہ نہیں ہوئی تو پھر وہ نیچے ہی آئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آج کی کس طرح یہ اپنے آپ کو چلائے گا، کس طریقے سے یہ آگے اپنے آپ کا عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے خریدنا نہیں ہے، بکوا میں نے دیا تھا کہ یار بیچ دیں، ہاں کسی کے پاس 25% رہ گیا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان والے تو کبھی بھی نہیں بیچنے کے لیے کہوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ چاہیے دوائیاں لگائیں گے یار، اس لیے اگر میری شکل اچھی نہ لگ رہی ہو تو الٹا کر لیجیے گا موبائل اور آواز سن لیجیے گا، ویسے تو اللہ کے کام ہے، میں کیا کروں۔ اب آتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کی طرف، تو پہلے تو کچھ ان کے ریٹس بتا دوں۔ نیسڈیک 20,930، ٹھیک ہے۔ DXY 106.269، یہ بڑا ہے تبھی گولڈ نیچے آیا ہے۔ یورو USD 1.0525، GBP USD 1.2692، USD JPY 150.44، BTC 96,460۔ کہا تھا آپ سے اوپر سے سیلنگ لے لیجیے گا، 97 میں جب گیا تھا تو لینی چاہیے تھی۔ بہرحال میں اس کا اتنا ماہر نہیں ہوں، ایسی جھوٹ بولنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا تھا چارٹ سے وہ آپ کو بتا دیا تھا۔ XNG 3.136، ٹھیک ہے جی۔ گولڈ کے اوپر آتے ہیں تو گولڈ کو آج ہم نے سیلنگ سائٹ پر لینا ہے، ہر ہائی سے لو کی طرف ہم نے ٹریڈ لے لینی ہے۔ SL ہم نے لازمی لگانا ہے، کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ SL کیا ہوتا ہے اور کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ہٹ بھی ہو رہے ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ریزسٹنس 2644 پہلی، ٹائم نوٹ کر لوں، دوسری 2658، تیسری 2672، سپورٹ 2614، پھر 2600، پھر 2586۔ اچھا جی، یہ 2644 پہ ہم مثال کے طور پہ پہنچتا ہے، تو جب یہ 2642 پہ پہنچتا ہے یا پھر 2646 پہ پہنچتا ہے، ہم اسے ایک رینج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں بچوں۔ 44 کا ایک دائرہ بنا لیتے ہیں چھوٹا سا، کہ یہ جگہ ہے جو کہ انکل نے بتائی ہے کہ یہاں سے نیچے جائے گا،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ 2644 سے ہی نیچے چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے 2647 تک بھی چلا جائے۔ تو جب 44 آتا ہے تو اس کو اور زیادہ طریقے سے واچ کریں، چارٹ کھول لیں، سمجھیں۔ ہمارے گروپ کے اندر تو بچوں کو گائیڈ لائن پورے 4-5 ایڈمنز ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، میں بھی دیتا رہتا ہوں، روک لیتا ہوں، کسی جگہ پہ سیلنگ نہیں لینے دیتا، ٹھیک ہے، اور جب تک کہ وہ شیور نہ ہو جائے۔ شیور 70%۔ پھر دوسرا ہے 2658، تیسرا ہے 2672۔ اچھا آپ کو یہ تو میں بتا چکا ہوں میرا خیال ہے۔ اچھا جی خیر، اب آتے ہیں ہم سلور کی طرف۔ 30.171 3090 میں بائنگ اور 3130 پہ سیلنگ۔ اچھا ایک بچے نے مجھے کہا کہ انکل آپ کا ریٹ یہ والا غلط ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہوتا ہوگا بیٹے، میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، بالکل غلط ہوتا ہوگا، پاکستان گولڈ سے لیتا ہوں۔ تو بیٹے اگر آپ ایسا کیا کریں کہ مجھے صبح ہی گولڈ کا سلور کا ریٹ واٹس ایپ کر دیا کریں، تو یار میں وہ والا بول دیا کروں گا جو کہ اگر آپ ایماندار ہیں، اتھینٹک ریٹ بھیجیں گے تو بڑی مجھے خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان گولڈ کا تو پھر سارے مانتے ہیں، تو اس لیے میں یہی بول دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب اس کا جو رینج ہے، اس کی جو ہم نے اس کی ریزسٹنس دے رہا ہوں 30.40 اور پھر 30.75، ان پر ہم نے جا کے سیلنگ کو دیکھنا ہے۔ آئل کی بات کرتے ہیں تو آئل تو بڑا مزیدار ہوا ہے، 68.21 پہ ہے، 69.40 پہ سیلنگ لیں گے اور پھر 70 پہ جا کے سیلنگ لیں گے انشاءاللہ۔ اپنی ٹریڈ کو اللہ کی مدد سے، اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ لیں گے، بسم اللہ پڑھ کے لیں گے، اور اللہ نے کیا تو فائدے میں لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔